اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم نے نورانی قاعدہ کی تنوین والی تختی شروع کی ہے، تو سب سے پہلے پچھلے سبق میں ہم نے نون تنوین کے بارے میں پڑھ لیا تھا کہ نون تنوین کس کو کہتے ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا تھا کہ جب چھوٹی ٹیڑھی دو لکیریں آپ کو جس طرح یہاں پر بھی نظر آ رہی ہے، تو جب یہ حرف کے اوپر ہو تو دو زبر کہتے ہیں اس کو، اور جب یہ نیچے ہو، حرف کے نیچے ہو، تو اس وقت اس کو دو زیر کہتے ہیں۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پر جس طرح ایک سیدھا پیش ہے اور ایک الٹا پیش، یہ دونوں آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو اس شکل میں جب یہ لکھا ہوا ہو تو اس کو دو پیش کہتے ہیں۔ تو ان تینوں کو ایک ہی نام دیتے ہیں، نون تنوین۔ نون تنوین دراصل یہ ایک نون ساکن ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح اگر آپ انشاءاللہ آپ کو میں اگلے سبق میں مثالوں کے ذریعے سمجھاؤں گا کہ کس طرح میم دو زبر من، اگر دیکھنے میں تو اس طرح آپ کو نظر آئے گا، لیکن جو اصل کے اعتبار سے پڑھنے میں ہوتا ہے وہ اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ نون ساکن کے ساتھ جس طرح لکھا ہوتا ہے تو پڑھنے میں اس طرح ہوتا ہے، لیکن لکھنے میں تو اسی طرح ہی، یعنی یہ بھی ایک نون ساکن ہی ہے، تو اس کی بھی یہی شکل ہے، لیکن کچھ فوائد اس کے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میم کے اوپر ہم وقف کریں گے، ٹھہریں گے، مثال کے طور پہ قرآن مجید میں علمن، اب علمن میم دو زبر من ہے، تو اب مثال کے طور پہ میں اس پر جب وقف کروں گا، رکوں گا، تو علما پڑھوں گا، علمن نہیں پڑھوں گا، بلکہ وقف کے ساتھ علما، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں انشاءاللہ یہ ہم پڑھیں گے ساتھ ساتھ۔ تو ابھی جو ہمارا سبق ہے آج کا وہ میم سے شروع ہو رہا ہے، یعنی یہ تختی جو شروع ہوتی ہے یہ میم سے شروع ہوتی ہے۔ تو چلو پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو دو زبر اوپر نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ الف بھی ہے۔ میم الف دو زبر من نہیں ہے، بلکہ میم دو زبر من، اور یہ آخر میں یہ جو آپ کو آواز آ رہی ہے یہ غنہ کی آواز ہے، تو اس کو اس طرح پڑھیں گے کہ غنہ بھی ہو، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ اس میں غنہ بھی کرنا ہے، تاکہ آگے جو انشاءاللہ جب قرآن مجید کے الفاظ اور قرآن مجید کو ہم شروع کریں گے تو وہاں پر آپ کے لیے مشکل پیش نہ آئے۔ تو اب اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ میم دو زبر من، اور دوسرے نمبر پر دو زیر ہے نیچے، ٹھیک ہے۔ جب یہ دو لکیریں چھوٹی سی ٹیڑھی دو لکیریں جب حرف کے نیچے ہو، جس طرح دوسرے نمبر پر میم کے نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو اس وقت اس کو دو زیر کہتے ہیں۔ تو اب اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اس کو پڑھیں گے میم دو زیر من، میم دو زیر من، اور آخری میم کے اوپر آپ کو دو پیش نظر آ رہے ہیں، تو اس کو بھی اس طرح پڑھیں گے، اس کو اس طرح پڑھیں گے کہ آخر میں غنہ بھی ہو، جس طرح دو زبر اور دو زیر میں ہم نے پڑھ لیا۔ چلو پڑھتے ہیں۔ میم دو پیش من، میم دو پیش من، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو من یا من یا من، یہ جو آواز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، آخر میں ہم جب ٹھہر جاتے ہیں
تو اس کو غنہ کہتے ہیں، ناک میں آواز لے جانا غنہ کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گیا میم۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے با، اور با کے اوپر کیا ہے؟ 2 زبر ہے۔ تب اسی طرح انشاءاللہ ہم اس کو جلدی پڑھیں گے کیونکہ آپ نے سب کچھ سمجھ لیا۔ تو اب پڑھتے ہیں با 2 زبر بن، با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن، با 2 پیش بن۔ یہ جو تیسرے نمبر پر آپ کو با نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر 2 پیش ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے تیسری لین میں یہ ہے فا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اس کو پڑھیں گے فا 2 زبر فن، فا 2 زبر فن، فا 2 زیر فن، فا 2 زیر فن، فا 2 پیش فن، فا 2 پیش فن۔ اور اس کے بعد جو چوتھی لین میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے ذال۔ کیا ہے؟ ذال۔ اب یہاں پر ذال کے ساتھ جو عام طور پر قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے وہ یا کے ساتھ، اس وجہ سے یہاں پر اس کو الف کے ساتھ لکھا ہوا نہیں ہے۔ اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ یا ذال 2 زبر ذن، مخارج کا لحاظ رکھتے ہوئے، کیونکہ آپ نے مخارج پڑھ لیے ہیں۔ مخارج نہ پڑھے ہو تو طالب علم جب بغیر مخرج کے پڑھتا ہے تو کوئی اس پر تنقید نہیں کرتا، لیکن جب مخارج پڑھ لیے اور اس کے بعد بھی آپ کو ذال، زا اور سین اس میں فرق نہیں کریں گے تو اس وقت ہر ایک آپ پر تنقید کریں گے کہ یہ کس طرح پڑھ رہا ہے۔ تو اب اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ ذال 2 زبر ذن، ذال 2 زبر ذن، اور 2 زیر، ذال 2 زیر ذن، ذال 2 زیر ذن۔ تیسرے نمبر پر ذال 2 پیش ذن، ذال 2 پیش ذن۔ پانچویں لین میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے وا۔ پانچویں لین میں وا ہے، بلکہ اس سے پہلے جو ہے اس سے پہلے جو ہے یہ سا ہے۔ سب سے پہلے یہ نزال کے بعد جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ سا ہے، تو اس کو پڑھیں گے سا 2 زبر سن، سا 2 زبر سن، سا 2 زیر سن، سا 2 زیر سن، سا 2 پیش سن، سا 2 پیش سن۔ اور اس کے بعد یہ اصل میں مصنف علیہ الرحمہ نے مخارج کے اعتبار سے یہ تختی لکھی ہے، لیکن الٹے طرف سے، یعنی مخرج جب ہم شروع کرتے ہیں حمزہ سے یا جو فدہن سے ہم شروع اس کو کرتے ہیں، لیکن مصنف علیہ الرحمہ نے جہاں پر آخری مخرج پڑھا جاتا ہے تو مصنف علیہ الرحمہ نے اس تختی کو وہاں سے شروع کیا ہے۔ تو
تو اسی طرح یہ بھی اس مخارج کے اعتبار سے پیچھے کی طرف آ رہے ہیں، تو اس میں ذال اور ثا اور ضا بھی شامل ہے۔ تب تیسرے نمبر پر جو اس مخرج کا حرف ہے وہ ہے وا۔ اب وا کے اوپر دو زبر ہیں، وا دو زبر ون، وا دو زبر ون، وا دو پیش نہیں بلکہ وا دو زیر ون، وا دو زیر ون۔ تیسرے نمبر پر پیش کے ساتھ وا دو پیش ون، وا دو پیش ون۔ یہ مخرج مکمل ہوا تو اس سے اگلا مخرج جو حروف صفیر جس کو کہتے ہیں وہ مخرج شروع ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے وا کے بعد زا آپ کو نظر آ رہی ہے، تو اب یہ کیا ہے، اس کو پڑھیں گے زا دو زبر زن، زا دو زبر زن، سیٹی آواز کے ساتھ زن، زا دو زیر زن، زا دو زیر زن۔ اور تیسرے نمبر پر دو پیش کے ساتھ زا دو پیش زن، زا دو پیش زن۔ اب اس کے بعد جو اگلا حرف آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے سین۔ اس کے تین دندانے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور نقطے اوپر نہیں ہے، تو یہ کیا ہے، سین ہے۔ اب اس کو بھی سیٹی آواز کے ساتھ ادا کریں گے، سین دو زبر سن، سین دو زبر سن، دو زیر کے ساتھ سین دو زیر سن، سین دو زیر سن۔ اور آخر میں دو پیش کے ساتھ سین دو پیش سن، سین دو پیش سن۔ اور آخری جو حرف آپ کو نظر آ رہا ہے آج کے سبق کا وہ ہے صاد۔ کیا ہے، صاد۔ اب اس کے اوپر دو زبر ہیں، تو اب اس کو اس طرح پڑھیں گے، صاد دو زبر صن، صاد دو زبر صن۔ اور دو زیر کے ساتھ صاد دو زیر صن، صاد دو زیر صن۔ اور آخر میں صاد کو دو پیش کے ساتھ جو ہمارے سبق کا آخری حرف ہے اس کو پڑھیں گے، صاد دو پیش سن، صاد دو پیش سن۔ الحمدللہ آج کا سبق مکمل ہوا، اور اس کو ہم جس طرح پچھلے اسباق میں ہم دوبارہ دہراتے تھے تو اسی طرح ہم اس کو نہیں دہرائیں گے، بلکہ یہاں پر ہم اس کو اختتام تک پہنچا دیا، تو اب اس کو دوبارہ ہم شروع نہیں کریں گے، یعنی جس طرح پچھلے اسباق میں ہم کرتے تھے، کیونکہ اس سے ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان اسباق کو اچھی طرح یاد کر لیں، اور اگر کسی کو مشکل پیش آئے یا سمجھ نہ آئے تو کمنٹ کے ذریعے ہمیں آگاہ کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ جو سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو دبا دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔